صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، پچھلے 3 جمعہ سے ہم لوگ جس بارے میں فکر کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ آج امت اسلامیہ کا سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی، سب سے بڑے دکھ اور درد کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نسل کے ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے، اور ان کی جس طرح صحیح تربیت ہونی چاہیے، ان کی جس طرح پرورش کرنی چاہیے، اس طرح پرورش نہ ہو پانے کی وجہ سے وہ ہماری اولاد سب کچھ ان کے لیے قربان کر دینے کے باوجود بھی ہمارے خود کے قابو میں بھی نہیں رہتی ہے، شریعت اسلامیہ کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتی ہے، بلکہ شیطان کے قبضے میں چلی جاتی ہے اور شیطان کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے۔ اسی سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے، جس میں ہمارا بچہ جوان ہو جاتا ہے وہاں تک اس کی ظاہری موٹی موٹی تربیت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے معلومات حاصل کی تھی۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ 10 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کے قابل بن جانے کے باوجود بھی نہیں پڑھتا ہے تو والدین کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ اس کی پٹائی کی جائے۔ کتنا مارنا، کیسے مارنا، وہ آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے میں معلوم کر لیا۔ لیکن دیکھیے، شریعت اسلامیہ چھوٹے سے بچے کو 7 سال کی عمر میں اور 10 سال کی عمر میں، یعنی 7 سال میں حکم دیا جاتا ہے اور 10 سال کی عمر میں اس بچے کو باقاعدہ نماز کے نہ پڑھنے پر مارا جاتا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے کہ نماز کا حکم 7 سال کی عمر میں اور 10 سال کی عمر میں اس بچے کے نماز نہ پڑھنے پر اس کی پٹائی کی جائے، تو ظاہر میں تشدد معلوم ہوتا ہے، ظاہر میں زیادتی معلوم ہوتی ہے، ظاہر میں ظلم معلوم ہوتا ہے، مگر دیکھا جائے تو شریعت کی اس کے پیچھے بھی رحمت ہی چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو خدا کے گھر کا عادی اگر بنا دیا جائے گا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے گا، ہر طرح کے آدمی اس کی نظروں میں آئیں گے۔ چھوٹا سا بچہ ہے مگر مسجد میں آیا، اس کو کوئی عالم صاحب نظر آئیں گے، کوئی حافظ صاحب نظر آئیں گے، ماشاءاللہ کوئی بڑی عمر کے تجارت کرنے والے لوگ نظر آئیں گے، کوئی دعوت کی فکر اوڑھنے والے آدمی نظر آئیں گے، کوئی ساماجک اور سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والے جو امت کی خدمت کا کام کرتے ہیں وہ نظر آئیں گے، کوئی نوجوان نظر آئے گا جو امت کے لیے اپنی جوانی کو قربان کرتا ہے۔ تو وہ معصوم سا بچہ اپنے ذہن میں اور اپنے برین میں ان ساری چیزوں کو قبول کرتا چلا جائے گا، اور وہ اس بات کی دل میں نیت کرے گا کہ میں بھی بڑا ہو کے حافظ، عالم، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا سوشل ایکٹیویٹیز میں امت کی خدمت کرنے والا بنوں گا، جیسا کہ فلاں چچا اور انکل اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، مگر اس کے پیچھے کا فلسفہ یہ ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر سے نکال کر مسجد سے اسی لیے جوڑا جانے کا حکم دیا کہ بچے میں چھوٹی سی عمر میں بڑے عزائم، بڑے ارادے، امت کے خاطر کچھ کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر اپنے اندر بھی کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور جب 7 سال کی عمر سے لے کر 10 سال تک وہ باقاعدہ پابند بن جائے گا، پھر کبھی گیپ کرتا ہے تو ماں باپ اس پر پابندی لگائیں گے، تھوڑی پٹائی کریں گے، تنبیہ کریں گے، تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کے رسپیکٹ اور ادب کے خاطر بھی، اور ایک عادت مسجد سے جڑنے کی ہو گئی ہے اس خاطر بھی وہ مسجد میں حاضر ہوتا چلا جائے گا۔ تو جہاں اس کے دنیاوی حساب سے کام کرنے کے ارادے اور عزائم بنیں گے، وہیں پر وہ معصوم سا بچہ
اپنے اللہ سے 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر میں 3 سال کا ایک ایسا عرصہ ہے جس میں وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جاتا ہے، اپنے خالق سے اس کا کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے، تو 5 مرتبہ وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد سے اپنے کنیکشن کو جوڑتا ہے، تو اس کے دل و دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کی زندگی میں، اس کی باہر کی زندگی میں، اس کی اسکول کی زندگی میں، اس کی ٹیوشن کی زندگی میں، اس کی گھریلو زندگی میں اس کو خدا یاد آتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کا رشتہ معصوم سی عمر میں اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے گھر سے جوڑے جانے کا حکم دیا ہے۔ اس کا پریکٹیکلی طور پر اثر یہ پڑے گا کہ وہ اپنے اندر مسلمان ہونے کا فیلنگ محسوس کرے گا، اپنے اندر ایک مومن ہونے کا فیلنگ محسوس کرے گا، وہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھنے لگے گا۔ اور آج کے ایام میں اپنے مسلمانوں کو اس بات کا آئیڈینٹیفیکیشن اور اپنی شناخت اور اپنی اوڑکھان اور پہچان یہ بچانی اور کرانی بہت ضروری ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس کو سمجھانا، اس کو بچانا، اس کی شناخت باقی رکھنا، اس کی اوڑکھان کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر چھوٹے سے بچے کو چھوٹی سی عمر میں اس کا آئیڈینٹیفیکیشن یہ بتا دیا جائے کہ تو مسلمان ہے، تو خدا کا پیدا کرتا ایک مخلوق کا آدمی ہے اور تو اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنے کا مکلف ہے، تیرا مذہب دین اسلام ہے، تو خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے والا اور اس کے علاوہ کسی کی پرستش کرنے والا نہیں ہے، یہ معصوم سی عمر میں اس کو سکھایا جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز بڑا ہونے کے بعد اس کو دھوکے سے کوئی کسی مندر میں لے جا کر پوجا کرا دے یا دھوکے سے کسی چرچ میں جا کر کرسچنوں کے سامنے کھڑا کر کے کرسچنٹی کو اپنانے کی دعوت دے دے، وہ بچہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ پر جہاں مورتیوں کی پرستش ہوتی ہو، جہاں مورتیوں کی پوجا ہوتی ہو، جہاں کسی چرچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے، حضرت مریم سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے، میری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچو جہاں کھڑا کیا جاتا ہے اور جہاں جا کر کرسچن عبادت کرتے ہیں، ہمارا مسلمان بچہ اگر معصوم سی عمر میں مسجد سے جڑ گیا ہوگا، دین اسلام سے اس کا رابطہ مضبوط ہو چکا ہوگا، اپنے ماں باپ کی اچھی تربیت کے خاطر اور تربیت کو حاصل کرنے کی وجہ سے وہ دین اسلام اور اخلاق کو اچھی طرح اپنی زندگی میں پا لیا ہوگا، تو وہ بچہ مندر میں قدم رکھتے ہی بے چینی محسوس کرے گا، وہ بچہ کسی کرسچنٹی میں پہنچ کر اپنے آپ کو بے چین محسوس کرے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے ماں نے چھوٹی سی عمر میں، اس کے باپ نے معصوم سی عمر میں اور اس کے دین اسلام نے اس کے چھوٹے سے دماغ میں اس بات کو ذہن نشین کر دیا ہے کہ تیرا چین اور سکون کہیں جڑا ہوا نہیں ہے، تیرا چین اور سکون اگر جڑا ہوا ہے تو خدا کے گھر سے جڑا ہوا ہے، توحید سے جڑا ہوا ہے، دین اسلام سے جڑا ہوا ہے، مسلمان بن کے جینے میں جڑا ہوا ہے، تو وہ کہیں اور جگہ پر چلا جائے گا تو بے چین ہو جائے گا۔ جیسے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بنگی آدمی ہوتا ہے، اس کو بدبوئی پسند آتی ہے، اس کو اگر تم بیت الخلاء میں لے جاؤ، ایسی بدبو کی جگہ پہ لے جاؤ تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کا جو سینس ہوتا ہے، ناک کا جو فیلنگ ہوتا ہے، سونگھنے کی جو طاقت اور قوت ہوتی ہے، وہ اس جگہ پر رہتے رہتے مر جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا، بس اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت سلیم الطبع، بہت نازک طبیعت کا انسان جو نظافت کو، صفائی کو، ستھرائی کو، اچھائی کو، کلینری کو پسند کرتا تھا، اگر اس کو کسی غلیظ اور گندی جگہ پر لے جایا جائے، اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں بیماری ہو جاتی ہے، اس کو کسی الرجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی طبیعت اچھائی پسند ہو جاتی ہے، اور وہ بنگی جو ہے چاہے مجبوری کے درجے میں لیکن غلاظت کی جگہوں پر رہنا اس کا شیوا، اس کا دھندا، اس کی عادت بن چکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تم اس کو کسی اچھی جگہ پر لے جاؤ گے تو وہ بری جگہ کے مقابلے میں اچھی جگہ پر چین محسوس نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ نے ایک بہت بڑا لطیفہ سنا ہے، ایک بنگی کسی عطر فروش کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں عطر کی خوشبو بہت اچھی طرح آ رہی تھی، تو اس نے اس کو سونگا تو وہاں کیا ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ عطر کی خوشبو کو سونگ کر وہ کیا ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے، ہم لوگوں کا ایک تجربہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کبھی چپل سنگاتے ہیں، کوئی اس کو پیاز سنگاتا ہے، کوئی کسی اور طرح بھی اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے، تو لوگ الگ الگ ٹرائی کر رہے تھے لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک راہ گزر نے دیکھا کہ یہ تو فلاں جگہ پر رہنے والا بنگی آدمی ہے، تو کہا اس کو یہ سب چیزیں مت سنگاؤ،
بلکہ دھیرے سے جا کر گوبر لا کر اس کے ناک کے پاس رکھا تو دھیرے دھیرے اس نے آنکھ کو کھولنا شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے وہی چین کی جگہ بن گئی تھی, اس کے لیے وہی گویا سکون کی جگہ بن گئی تھی. اور ہم ہیں کہ اگر سفر کرتے کرتے انکلیشور سے لے کر کوسمبا کے بیچ میں جب سفر کرتے ہیں اور گاڑی سے گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ وہ کمپنیوں کی بدبو اتنی سخت آتی ہے کہ ہم لوگ کانچ بند رکھتے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ایک طرح کا گویا کہ بے سکونی کا عالم محسوس کرتے ہیں, بے چینی محسوس کرتے ہیں. اسی طرح مسلمان اور کافر کی مثال ہے کہ مسلمان کو سکون مسجد پہ ملتا ہے, اگر اس کے خلاف جگہ پر اس کو لے جایا جائے تو اس کو وہاں سکون محسوس ہوتا, وہاں اس کو چین ملتا نہیں ہے, وہاں اس کو راحت پہنچتی نہیں ہے. لیکن یہ راحت اور سکون کا احساس کب ہوگا؟ جب کہ ہم اس کو 7 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں نماز کا عادی بنا کر دھیرے دھیرے جب اس کے اوپر نماز کا پابند ہونے کے بعد وہ مکلف ہو جاتا ہے, بالغ ہو چکا ہوتا ہے, اب اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے تو اس کے لیے نماز کو پڑھنا کوئی دشوار نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو بچپن سے کیا ہو گیا ہے, عادی. اور ایک نمازی کی زندگی اس نے بسر کر لی ہے, ایک پابند آدمی کی زندگی اس نے بسر کر لی ہے, تو بالغ ہوتے ہی وہ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار آدمی کی طرح محسوس کر کے ماں باپ کی خدمت, پڑوسیوں کی خدمت, سماج کی خدمت, بڑوں کا ادب اور بڑوں کے اچھے اخلاق اپنے اندر پانا, محسوس کرنا, یہ ساری عادت اس میں ہو جائے گی. تو انشاءاللہ العزیز جہاں اس کے نیکی اور گناہ کا میٹر چالو ہوتا ہے وہیں سے وہ نیکیوں کا عادی چونکہ پہلے سے بن چکا ہے تو نیکیوں کا میٹر اس کا غالب رہے گا, اس لیے کہ بچپن ہی سے اس کو اچھائیوں کی عادت ڈالی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اس کے بعد ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کے اوپر, جہاں بچپنے میں اچھے اخلاق کو سکھا کر, اچھی ہابی کو سکھا کر اس کو ایک اچھا انسان اور مسلمان بنانے کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے, وہیں پر ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے جہاں ان میں بلوغ کی صفات پائی جانے لگے ان کے رشتے کا, شادی کا, نکاح کا انتظام جلدی سے کر لیا جائے تاکہ وہ غلط کاریوں سے, گناہوں سے, اللہ کی نافرمانیوں سے, برائیوں سے اور بہت ساری چیزوں سے بچ سکیں. اور ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ جن کی اولاد جوان ہو جائے ان کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے جوان ہوتے ہی ان کے لیے مناسب رشتے کا جہاں انتظام ہو جائے اس رشتے کو جوڑ دیا جائے. اور میں نہیں کہتا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ بچوں کے یعنی بچیاں اور بچوں کے جوان ہو جانے کے بعد اگر کوئی مناسب رشتہ ان کے پاس آتا ہے اور ملتا ہے اور پیغام آتا ہے, اس کے باوجود بھی ماں باپ ٹال مٹول کرتے ہیں اور ڈیلے کرتے رہتے ہیں, مؤخر کرتے رہتے ہیں, تاخیر کرتے رہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض, کہ اگر تم بچوں کے بلوغ کی صفات کے پائے جانے کے باوجود یعنی پائے جانے کے بعد ان کو رشتوں سے نہیں جوڑو گے تو زمین میں گناہوں کا پھیل جانا یقینی ہو جائے گا, زمین میں فساد پھیل جائے گا, زمین میں برائیاں عام ہو جائے گی, زمین میں لوٹ کھسوٹ عام ہو جائے گی, زمین میں عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو جانا عام ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شریعت کے خلاف, شریعت کی جو تربیت تھی اس کے خلاف ہم نے عمل کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بچوں کے جوان ہونے کے بعد ان کے لیے جو انتظام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, نہیں ہوا, تو اب وہ بچے غلط کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جہاں بچوں کی تربیت پر اچھے اچھے وعدے ہیں وہاں پر اگر ان کی عمر ہو جانے کے بعد گناہوں سے بچانے کی غرض سے ماں باپ ان کے لیے صحیح رشتے کا انتظام نہیں کرتے ہیں اور ان کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں, اور پھر اگر وہ لڑکا اور لڑکی کسی غلط کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو حدیثوں کے خلاصے میں آتا ہے کہ جہاں ان بچوں کو گناہ ہوگا وہیں ان ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا, اس لیے کہ ماں باپ اس بچے کے گناہ کا اور بچی کے گناہ کا سبب بنے. لیکن ہم لوگ بچے جوان ہو جاتے ہیں, عمریں ہو جاتی ہے, ان کی دینی مزاج بنانے کا کوئی فکر نہیں ہوتا, دینی ذہن بنانے کا کوئی فکر نہیں ہوتا ہے, ان کو ایک اچھا سچا پکا انسان اور مسلمان بنانے کا کوئی فکر نہیں ہوتا, جس کے نتیجے میں بچہ جب اپنے اندر بلوغ کی صفات کو محسوس کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں تو ایک آدمی بن گیا ہوں, میں تو جوان بن گیا ہوں. اب جوانی کے نشے میں وہ کسی پر ظلم کرتا ہے, کسی ماں بہن بیٹی کی عزت کو لوٹتا ہے, کسی کی برسوں کی بنائی ہوئی عزتوں کو ملیامت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک نشے میں ہوتا ہے. اور ہمارے سماج کی ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کسی کی لڑکی اگر غلطی کرتی ہے تو ہم اس کو بہت مایوب سمجھتے ہیں, اور لڑکا کرے تو کہتے ہیں اپنا تو چھوکرا والا ہے. کیا کہتے ہیں؟
اللہ کے یہاں گناہ لڑکی کرے کہ لڑکا کرے برابر ہی ہوتا ہے. لڑکے والا ہونا اور لڑکی والا ہونا اس درمیان کا فرق شریعت میں نہیں ہے. اگر کسی کی لڑکی نے کوئی غلط کام کیا ہے, جہاں وہ معیوب سمجھا جاتا ہے, برا سمجھا جاتا ہے, وہیں پر کوئی لڑکا بھی اگر اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہے وہ بھی اتنا ہی برا سمجھا جانا چاہیے. لیکن ہمارا سماج نہیں سمجھتا ہے, جس کے نتیجے میں لڑکے غلط کاریوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ بہت ساری مسلمان بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے برادران وطن یعنی ہندو بھائیوں کی لڑکیوں کی عزتوں کو بھی اور ان کی عزتوں اور آبروؤں کے ساتھ بھی ہمارے بچے کھیل لیتے ہیں اور کھلواڑ کر لیتے ہیں, جس کے نتیجے میں جہاں وہ لڑکا اور وہ لڑکی کے ماں باپ بدنام ہوتے ہیں, وہیں پر مسلمان جوان کی طرف سے کیے جانے والے اس فعل کی نحوست میں اسلام بھی بدنام ہو جاتا ہے, مسلمان بھی بدنام ہو جاتے ہیں, اسلام پر ایک دھبا لگ جاتا ہے, مسلمانوں پر ایک داغ لگ جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو, ہمیں ابھی سے اپنے معصوم سے بچوں کی تربیت کا فکر اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ بچے بڑے ہو کر ایک سچے پکے انسان کے ساتھ ساتھ سچے پکے مسلمان بن کر زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہی چھوٹے چھوٹے نوجوان, یہی چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں 4-5-7 دن سے آپ سن رہے ہیں کہ آگرہ میں کچھ مسلمان بھولے بھالے مسلمانوں کو جو غریب قسم کے تھے, جن کے پاس زندگی بسر کرنے کے اسباب جس طرح ہونے چاہیے اس طرح نہیں تھے, تو ان کو بہلا پھسلا کر یہ جو غلط بات پھیل گئی کہ مسلمان کافر ہو گئے, ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تم کو ریشن کارڈ اور آدھار کارڈ اگر چاہیے تو آپ آئیے, فلاں جگہ ایک سمیلن رکھا گیا ہے, جہاں آپ حاضری دیں گے تو وہاں آپ کو ایک پلاٹ الاٹ کر دیا جائے گا اور وہاں آپ کو ریشن کارڈ اور ساتھ ساتھ میں آدھار کارڈ نکال کے دیا جائے گا. وہ لوگ گئے, 60 آدمی 70 آدمی تھے. ظاہری بات ہے کہ ایک طرف 500-1000 آدمی کا ٹولہ ہو اور وہاں 50-60 آدمی ہو اور جن کی ایمانی زندگی ویسے بھی کمزور ہو تو وہ مرعوب ہو جاتے ہیں, وہ امپریس ہو جاتے ہیں, وہ ڈر جاتے ہیں. تو ان کو سمیلن کی بجائے لے جایا گیا کہاں پر, ایک مندر پر, اور مندر پر لے جانے کے بعد اب ظاہری بات ہے وہ ڈر گئے تھے, تو مندر پر لے جائے جانے کے بعد ان کے پاس زبردستی مجبوری کے درجے میں اس طرح کی حرکت کرائی گئی جو اسلام کو پسند نہیں ہے, جو اسلام نہیں پسند کرتا ہے, ایسی حرکت کرائی گئی. مگر آپ سمجھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں کہ جس کے دل و دماغ میں توحید کی اور ایمان اور اسلام کی ایک چھوٹی سی بھی چنگاری ہوگی, انشاءاللہ العزیز وہ زمانے سے مرعوب اور متاثر ہو جائے گا. وہ شاید غلط کاریوں میں مبتلا تو ہو جائے گا, لیکن کچھ نہ کچھ درجے میں اتنا تو فکر رکھے گا کہ وہ اپنی ایمان کو بچائے گا. تو ان لوگوں کو جب وہاں سے نکالا گیا, ہاتھوں میں مورتیاں تھمائی گئی, تو انہوں نے مورتیوں کو راستے میں ڈالا اور جا کر اپنے گھروں پر نماز بھی ادا کی. مگر اخباروں نے اور نیوز چینلوں نے, جو کہ بکاؤ میڈیا ہے, جو کہ فروخت ہو چکا ہے, جو کہ بک چکا ہے, اور یہ سارا عالم مل کر, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا اور مسلمانوں پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے اور مسلمانوں پر لوگ اس طرح حملہ آور ہوں گے جس طرح کے بھوکے بھیڑیوں کا ریوڑ کسی گویا کے بکری کے اوپر یا کسی جانور کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے, یا بھوکے آدمیوں کا بہت بڑا ٹولہ اور بہت بڑی جماعت جہاں تھوڑا سا کھانا نظر آ جائے تو جس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں, اس طرح امت اسلامیہ کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنکھیا تو کم نہیں ہوگی, سنکھیا اور تعداد کے حساب سے تو مسلمان بہت زیادہ ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ میری امت اور میرے ماننے والے لوگ دنیا کو پسند کرنے لگیں گے اور موت کو ناپسند کریں گے, جس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا کہ لوگ ان پر ٹولہ در ٹولہ, جماعت در جماعت اور بہت بڑی تعداد میں مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے اور وہ ہکے بکے رہ جائیں گے, بوکھلا جائیں گے اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مکمل سازشیں کی جائے گی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی بھی حفاظت کی اور حفاظت کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ اگر اس طرح کے حملوں سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو بچانا ہے تو دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا پڑے گا اور موت
جو اللہ اور اس کے رسول سے ملانے کا ذریعہ اور سبب ہیں، جنت میں پہنچنے کا سبب ہیں، جام کوثر پینے کا ایک سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ایک سبب ہے، سکون کی جگہ پر پہنچائے جانے کے لیے موت ایک سبب بنتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ موت کو ناپسند نہیں بلکہ پسند کرنے والے بن جائیں۔ موت کو جو آدمی پسند کرے گا وہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر نہیں سمجھے گا۔ موت کو جو آدمی پسند کرے گا اور مرنے کو اپنے ذہن و دماغ میں حاضر رکھے گا وہ گناہ سے بچے گا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچے گا، خدا کے احکامات کو توڑنے سے بچے گا، نمازوں کو چھوڑنے سے بچے گا، ظلم کرنے سے بچے گا، کسی پر تہمت لگانے سے بچے گا، حتیٰ کہ ہر غلط کاری سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالا جائے اور آخرت کی محبت کو دل میں پیدا کیا جائے۔ جب تک مسلمانوں میں یہ دو صفات نہیں آئے گی، یعنی دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت کی محبت جب تک مسلمان دل میں پیدا نہیں کرے گا، اسی طرح مظلوم رہے گا، اسی طرح ظلم سہتا رہے گا، اسی طرح لوگوں کا شکار بنتا چلا جائے گا اور اتنا متاثر ہوگا کہ پہلے زمانے نے ایک مثال ایسی بھی دیکھی ہے کہ بڑھیا عورت ایک مسلمان جوان کو یہ کہہ کر جاتی تھی کہ یہیں کھڑا رہے، میں تجھے قتل کرنا چاہتی ہوں، ابھی میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میں گھر جا کر ہتھیار لے کر آتی ہوں۔ وہ جاتی تھی، گھر سے ہتھیار لے کر آتی تھی، مسلمان جوان کی یہ ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے ہٹ پائے، اور بری عورت مسلمان جوان کو شہید کر دیا کرتی تھی۔ یہ حالات آ سکتے ہیں۔ دشمن نے ساری اس طرح کی بلیو پرنٹ تیار کر لی ہے جس کو میں نے بہت سی مرتبہ آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی، جہاں مجھ پر یہ الزام بھی لگا کہ یہ تھوڑا فارورڈ ہو کے اور جذبات میں آ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ جذبات نہیں ہیں، یہ دل کی آواز ہے، یہ اسلام کو بچانے کا درد ہے، یہ ایمان کی حفاظت کا درد ہے۔ اگر بزدل بن کر اور حکمتوں کا نام لے کر اسلام کے خلاف سازشیں اور تدبیریں جو ہوتی ہے اگر امت کے سامنے وہ نہ رکھی جائیں اور امت کے سامنے وہ پیش نہ کی جائیں تو مسلمان کب چوکنا ہوگا، مسلمان کب ایکٹیو ہوگا، مسلمان کب چالاک اور چوبند ہوگا؟ دیکھیے بھولا بھالا مسلمان تھا، جبھی تو جا کر سمیلن کے بہانے سے کسی مندر میں پہنچ گیا۔ اگر اللہ کے رسول کی چاہت کے مطابق مسلمان چوکنا ہوتا، ایکٹیو ہوتا، چالاک ہوتا تو اس طرح کی للچائی ہوئی باتوں میں آ کر کبھی مندر میں نہ پہنچ جاتا، کبھی نہیں پہنچتا۔ لیکن چونکہ مسلمان بھولا بن کر رہتا ہے، مسلمان کیا بن کر رہتا ہے؟ بھولا بن کر رہتا ہے، غافل بن کر رہتا ہے، دنیا کی حالات سے بالکل غافل بن کر رہتا ہے۔ یہ بات میری نہیں بلکہ تائید جب ملی تو بہت خوشی ہوئی، اور شریعت کی تائید تو تھی، لیکن ابھی زمانے کے مجدد حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ایک تازہ بیان، حضرت مولانا فضل الرحمان جو پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ جو سیاست میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں، ان کی تائید میں اتنا بڑا مجدد جس کے پیچھے دوڑنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، انہوں نے خود یہ بات کہی کہ اسلام اور سیاست دونوں الگ الگ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام تو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور دنیا میں اگر اسلام کو غالب کرنا ہے تو سیاسی نظام ہم کو سنبھالنا پڑے گا، ہم کو حکومت میں اپنے قدموں کو ڈالنا پڑے گا، ہم کو غالب بن کر دنیا میں پھیلنا پڑے گا، جبھی جا کر تو ہم اسلام کی شناخت اور آئیڈینٹیفیکیشن کرا پائیں گے، ورنہ تو اسی طرح مغلوب بن کر مظلوم بن کر جیئیں گے تو ہم کو ہمیشہ صرف ڈیفینس کی بات کر کے، ریلیاں نکال کر اور اس طرح کے میمورینڈم دے کر یا اس طرح کے کچھ نہ کچھ پرچے دے کر تسلی حاصل کر لینی پڑے گی۔ مسلمان اس طرح کے میمورینڈم اور ریلی نکالنے والے مذہب کا پابند نہیں ہے، مسلمان تو اس کا پابند ہے کہ لوگوں کا حق دیا بھی جائے اور اپنا حق اگر عزت سے نہیں ملتا ہے تو چھین کر بھی لیا جائے۔ اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ریلی نکالی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کے گویا کے کام کیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ریلی میں نہ جائیں، جمہوریت ہے، لوک شاہی، آپ کو جس طرح کرنا چاہیں کریں، لیکن میں آپ کو شریعت کے دائرے میں بتاتا ہوں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مخالفت کا یہ طریقہ نہیں اپنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھ کو میرے خدا نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ کو میرے خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں، جہاد کرتا رہوں، دعوت کا کام کرتا رہوں، لوگوں کے بیچ میں چل پھر کر حکمت سے، موعظت حسنہ کے ذریعے یا اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے جو خدا نے مجھ کو دی ہے، دلائل کے ذریعے، آرگیومنٹس کے ذریعے اسلام کو پھیلاتا رہوں، اور اگر اس راہ میں کوئی رکاوٹ بننے کے لیے سامنے آتا ہے تو میرے خدا نے مجھ کو اس سے لڑنے کا حکم دیا ہے۔
امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ، اسی لیے تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جو شکلیں بتائی گئی ہے، جو تصویریں بتائی گئی ہے، وہاں آپ جانتے ہیں مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا مشن اپنایا اور بہت بہت اچھی طرح دعوت دی، لیکن مدینہ المنورہ پہنچ کر اس طرح دیکھتے ہیں جیسے سیرت طیبہ کو جانتے ہی نہیں۔ یہی تو پرابلمس ہے نا ہمارا، یہی پرابلمس ہے ہمارا کہ سیرت کو 13 سال کی مکی زندگی میں جہاں آپ نے سب کچھ سہتے سہتے حکمت کے ساتھ اور گویا کہ موعظت حسنہ کے ساتھ دعوت کا کام کیا، وہیں پر جہاں مدینہ المنورہ میں قدم رکھا سن ہجری 2 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی کارروائی بدر کی فرمائی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ صحابہ کرام کو جو تجارتی قافلہ آتا تھا ان کے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا تھا، اور اس کے بعد تو احد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یعنی ہجرت کر کے گئے پہلے سال تو کچھ ہوا نہیں، سن ہجری 2 میں پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 سالہ زندگی تھی، مگر 27 سے زیادہ غزوے ہوئے اور 45 اور 47 سے زیادہ سریے ہوئے، جس میں گویا کہ 27 میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈر بن کر مسلمانوں کے قائد اور پیشوا بن کر لڑنے میں شریک تھے، اور باقی کے دوسرے جو سریہ جس کو کہا جاتا ہے اس میں آپ شریک تو نہیں تھے لیکن کسی کو کمانڈر بنا کر بھیجا تھا۔ ابھی تک ہم مکی زندگی ہی کو پسند کرتے چلے جا رہے ہیں، برسوں ہو گئے، کیا مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 13 سال مکی زندگی بسر کی تھی، باقی تو مدینہ کی زندگی بھی تو سیرت کا پہلو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدنی زندگی میں امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر پوری دنیا میں اسلام کا علم بلند کرنا ہے، پھیلانا ہے اور اسلام کو غالب کرنا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے کلمہ توحید کو پیش کرو، اگر وہ قبول کریں تو فبیہا، نہیں کرتے ہیں تو تمہاری حکومتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تمہاری حکومتوں میں ان کو جزیہ دے کر رہنے کے لیے کہا جائے کہ اسلامی حکومت میں آپ رہیے، اس کے لیے آپ کو جزیہ دینا پڑے گا، اور اس کے پیچھے بھی مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہتے جزیہ بھرتے بھرتے اسلامی تعلیمات سے وہ واقف کار ہو جائیں اور اسلامی تعلیمات کو جاننے والے ہو جائیں تو دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر ایمان بھی قبول نہیں کرتے، مسلمانوں کی حکومت میں جزیہ دے کر رہنے کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، تو تیسرا طریقہ بتایا ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ اس طرح کی ریلیاں نکال کر بیکاری بن کر اپنے حق کو مانگا جائے، کہیں یہ نہیں بتایا کہ مغلوب بن کر زندگیاں بسر کی جائے، کہیں یہ نہیں بتایا کہ امت اسلامیہ کے جوان یہودیوں کا اور کرسچنوں کا اور عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا لباس پہن کر فخر محسوس کریں اور اپنی مسلمانی پر ان کو شرمندگی آتی چلی جائے۔ کہیں اسلام نے یہ پیغام نہیں دیا، کہیں نہیں دیا ہے۔ کوئی لا کر قرآن اور حدیث میں سے کہیں ثابت کر کے تو دکھائے کہ مسلمان کو مظلوم بن کر اور مغلوب بن کر زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ کے واسطے اسرائیل کی ساری پالیسی بلیو پرنٹ کے حساب سے ہندوستان میں بہت جلدی سے عمل اور پریکٹیکلی طور پر آ چکی ہے۔ اگر ہمارا جوان، ہمارا بچہ، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے ماں باپ اور امت اسلامیہ کے ذمہ دار چوکنا نہیں ہوں گے تو پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ اس امت کا اب آنے والا سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا ٹینشن اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے چلی جائیں، اللہ کے واسطے چوکنا بن جائے۔ پراؤڈ ٹو بی مسلم صرف گاڑیوں پر لکھ دینے سے ہم یہ گویا کہ پراؤڈ کرنے والے نہیں بنیں گے، ہمارے چہرے پر کس کا مجال کہ اگر ساری امت اسلامیہ کے جوان اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر دیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پوری دنیا میں عام کرنے والے بن جائیں، تو کس کی ہمت ہوگی کہ وہ میرے پیغمبر کے خلاف کوئی بات لکھے گا، کوئی پریکٹیکل لکھے گا؟ ریلی ان کے خلاف نہیں، ہمارے خلاف نکالنی چاہیے۔ ہم نے سنتوں کا جنازہ نکالا ہے، ہم نے توحید کا جنازہ نکالا ہے، ہم نے مسجدوں سے نمازوں کا جنازہ نکالا ہے، ہم نے اپنے گھروں سے شریعت کا جنازہ نکالا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں سے اسلام اور ایمان کا جنازہ نکالا ہے۔ ریلی تو ہمارے خلاف ہونی چاہیے، ان کا قصور نہیں ہے۔ قصور سب سے بڑا ہمارا ہے کہ ہم نے اوریجنل اسلام کی پہچان لوگوں کے بیچ میں کرائی
یہ اسی وجہ ورنہ ربی ابن عامر اکیلے ہیں، رستم کے دربار میں جاتے ہیں اکیلے ہیں، کہا کہ بھائی اس طرح یہاں تو اصول ہے کہ آپ کو اس طرح جانا پڑے گا، جوتے نکالنے پڑیں گے، اور آپ جو گویا کہ ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار تھی اس کو رکھ کر دری پر جا رہے تھے تو کہا اس کو ہاتھ میں لے کر جائیے، اس میں بادشاہ کی دری کا نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا میں آیا نہیں ہوں، مجھ کو بلایا ہے، میں میرے محمد کے طریقے پر ہی مجلس میں آؤں گا، اگر اس کے خلاف مجھ کو بلانا ہے تو میں واپس جاتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، جب دربار میں پہنچے ہیں ربی ابن عامر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، وہ تو دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، ایک صحابی ہے، آپ کے پروردہ ہیں، وہاں جا کر جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کی حالت میں بادشاہ ان کو سامنے بٹھانے کی بات کرتا ہے، نہیں میں تمہارے سامنے نہیں بیٹھوں گا، میں تمہارے برابر بیٹھوں گا، اگر برابر بٹھانا ہے تو بٹھائیے ورنہ پھر سے جاتا ہوں۔ رستم کو اپنی کرسی سے اتر کر ربی ابن عامر کے ساتھ برابر بیٹھنا پڑا۔ یہ طاقت تھی ایمان کی، یہ طاقت تھی اسلام کی، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں ایمان اور اسلام بھرا پڑا۔ لیکن آج جس کا جی چاہا، جس کو من ہو گیا، جس کو کچھ بھی ہو گیا، اسلام اور مسلمان کے خلاف اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کر لیتا ہے، ہم بھی ٹولے کی طرح شریک ہو جاتے ہیں، اور شریک ہونے کے بعد ظاہر میں عشق و محبت کا دعویٰ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عصر کی نماز وہی لوگ نہیں پڑھیں گے، عصر کی نماز وہی لوگ نہیں پڑھیں گے، انہی کے چہروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہیں آئے گی، انہی کے چہروں پر شریعت اسلامیہ کا لباس نہیں ہوگا، انہی کی زندگیوں میں شریعت اسلامیہ نہیں ہوگی۔ یہ کہاں ہم محمد عربی کی سیرت کو اور اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ تو صرف ایک رسم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس طرح کی رسومات کی بجائے ایسی چیزوں کا مقابلہ ہمیں کس طرح کرنا، آئیے قرآن اور حدیث سے معلوم کریں۔ اگر اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ کسی کی ہمت، ارے بولو نا، نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی۔ یہ دھیرے دھیرے لوک شاہی عام کر کے خلافت اسلامیہ کا جو خاتمہ ہوا نا، یہ بہت بڑی چال بازی تھی، لیکن یاد رکھیے ہم کو مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا نے سب کچھ کر لیا اسلام کو بدنام کرنے کے خلاف، وہ جب اس میں ناکام ہوئے تو اب انہوں نے اسی طرح مسلمانوں کے مذہب کو کمزور کرنے کے لیے بولے بالے مسلمانوں کو کسی نہ کسی دھوکے میں ڈال کر، شکار بنا کر یہ ظاہر کرانے کی کوشش کی کہ مسلمان دھرم بدل رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بدلا۔ بھئی جو بات پھیلی نا کہ مسلمانوں نے دھرم نہیں بدلا ہے، آپ یقین جانیے نہیں بدلا ہے۔ انہوں نے فجر کی نماز بھی پڑھی، اور انہوں نے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ مورتیوں کو راستے میں ڈال بھی دیا، لیکن یہ تو میڈیا ہے، میڈیا کا پاور ہے جو پھسپھسا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں اس طرح کی بات کو عام کرتا ہے۔ ہم اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں، لیکن اس سے مطمئن ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں دھوکے میں مسلمان کو اسلام چھڑا سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ طاقت کے بلبوتے پر بھی ہم کو اسلام سے خارج کر دیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ مضبوط بنانے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے، اسلام کو مضبوط بنائیے، اپنے بدن کو مضبوط بنائیے، اپنی طاقت کو مضبوط بنائیے، اکانومی کے حساب سے بھی آپ مضبوط بنیے۔ اسلام نے اس میں کبھی بھی رکاوٹ پیدا نہیں کی، ہر طرح سے مسلمان کو مضبوط بننا چاہیے، تاکہ اسلام کے خلاف جب کبھی الغار ہو مسلمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں۔ مسلمان حق اگر ملتا ہے عزت سے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا ہے تو چھین کر لینے کا بھی عادی بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اس طرح کی ریلیوں میں آپ میں سے جس کو بھی شریک ہونا ہے ہو، لیکن ریلیوں کو کر لینے کے بعد اطمینان میں نہ بیٹھیں کہ ہم نے حق ادا کر لیا ہے۔ حق تو تبھی ادا ہوگا جب شریعت اسلامیہ کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے، عشق رسول کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں گے اور توحید کو اپنی زندگیوں میں بسائیں گے تو اسلام کا حق ادا ہوگا، مسلمانوں کا حق ادا ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوگا، ورنہ اس طرح حقوق ادا ہونے والے نہیں ہیں۔ بھئی سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھئی ریلی میں تو شرکت کریں گے، لیکن اب آپ آج کے دن میں یہ تہیہ بھی کریں کہ جہاں دھوکے سے لوگوں کے ایمان کا سودا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن نعوذ باللہ ہم کو بھی دیکھنا پڑے۔ اس لیے ہم لوگ آج یہ تہیہ کریں خدا کے گھر میں بیٹھ کر کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کی ساری سنتوں کو اپنانے کی ابتدا کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آج ہی سے سدھر جائے، دھیرے دھیرے ابتدا کریں، انشاءاللہ العزیز آسان ہو جائے گا۔ سبھی لوگ مسلمان اگر شریعت کا لباس، میں نے بارہا آپ لوگوں کو کہا، ابھی بھی شرم آتی ہے، جمعہ کا روز ہے، اکثر ہمارے نوجوان پینٹ اور شرٹ پہن کر بیٹھے۔ میں منع نہیں کرتا کہ یہ حرام ہے، آپ یہ مت کہنا اس لیے کہ بھائی لوگوں کو برا لگتا تھا کہ آپ مول صاحب نے دندہ نہیں کھکھڑاوٹ کرے۔ بھائی میں کھکھڑاتا نہیں ہوں، معاف کیجیے، اب مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔
میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، لیکن کم از کم جمعہ کے دن تو اس بات کا ثبوت دیں کہ ہمارے پیغمبر نے کون سے لباس کو پسند کیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کون سا لباس سنت ہے، اس لیے کہ لباس کے بارے میں شریعت نے باقاعدہ کوئی مخصوص لباس بتایا نہیں ہے، لیکن کم از کم سنت لباس اور ظاہر میں جو بزرگوں کا لباس ہے اس کو جمعہ کے دن تو اپنا کر آئیں، تاکہ جمعہ کے روز جمعیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان اپنے باطن کی بھی پہچان اللہ کے سامنے کرائے اور ظاہر کی پہچان دنیا والوں کے سامنے کرائے۔ مگر یہ تو ہم کو جمعہ کی نماز کے بعد دیکھیں گے باہر تو کچھ بھی رہیں گے، چلو نماز پڑھ کے تو آئے ہیں لیکن لباس تو ہمارا ہے، چہرہ تو ہمارا ہے، زندگیاں تو ہماری ہے اور اخلاق تو ہمارے، اس لیے ان کو کوئی ٹینشن نہیں بھائی، ان کو کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ سب کچھ ہم نے ان کو دے دیا ہے، صرف ظاہر میں اپنے آپ کو نماز کا پابند بنایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج کے دن میں یہ تہیہ کریں، ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ پھر سے کہتا ہوں وہ غیر نہیں بنے ہیں، وہ مسلمان تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، یہ تو صرف میڈیا کی ایک گویا کہ اس طرح کی بات ہے، ورنہ ایسا وہ تھک گئے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تو اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر ہم کو اطمینان میں نہیں آنا، ہم کو نمازوں کا پابند بنانا ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی دینی محنتیں اور کارگزاریاں اور کارروائیاں ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے۔ بھائی صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے، صحبت عطر کی دکان پر آپ چلے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ خوشبو آپ کو ملے گی، دینی ماحول سے رابطہ رکھیں گے، وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ دین ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ درجے میں تو رہے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں، اپنے دین کی بھی حفاظت کریں، علماء سے، دعوت کا کام کرنے والوں سے، سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والوں سے اور ہمارے سماج کے جو بڑے ہیں جن کی زندگیوں میں دین ہے ان سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کر کے اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو بگاڑ نہیں پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جتنا بھی دنیا میں ایمان اور اسلام کے خلاف کوششیں اور دھوکے کا کام ہوتا ہے اللہ اسلام کی اور ایمان کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو ایک اور نیک ہو کر گویا کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسے پچھلے دن بہت خوشی کی بات ہوئی کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں نے مل کر مخالفت کی۔ بھائی دونوں نے کیا کیا؟ تو میں تو وی ایچ پی، آر ایس ایس، بجرنگ دل، میں تو ہندوؤں کے بیچ میں بھی بیٹھتا ہوں، ان کو کہتا ہوں تمہارا شکریہ ہے کہ تم لوگ کھل کے اس طرح کی محنت کرتے ہو تو مسلمان جاگتا چلا جاتا ہے، بھئی مسلمان بیدار ہوتا چلا۔ دیکھیے بہت محنت ہوئی، لوگ ایک نہیں ہوئے تھے، مگر اللہ کے رسول کے نام پر الحمدللہ ہمارے دشمنوں نے کوشش کی تو اللہ نے بریلوی اور دیوبندیوں کو کیا کر دیا؟ بھئی ایک کیا، اللہ کرے کہ کسی کی نظر نہ لگے، اللہ کرے کہ کسی کی نظر نہ لگے، کوئی دشمن کوئی سازش نہ کھیلے۔ اسی طرح میرے دوستو ہم بھی آج کے دن اس بات کا ثبوت دیں، بلا کسی فرقے کے اختلاف کے، بلا کسی ہمارے خیالات کے اختلاف کے، ایک ہو کر رہیں بھی، اور اس طرح کی مخالفت کا اگر موقع ہے تو ساتھ میں مل کر کسی کی بھی برائی کیے الحمدللہ شریعت کے طرز کے اوپر ہم مخالفت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز محبتیں بھی بڑھتی چلے جائے گی، اور جہاں پھر سے وہ ایک جملہ کہہ کر کہ مسلمان ایک ہوگا تو بازو مضبوط ہوں گے اور نیک ہو